اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ ایک معروف سکالر وہ مولانا امیر حمزہ صاحب ہمارے ہی ہے مسلک جڑا بندہ لین تو لے جائے۔ انہوں نے کہا دیکھو اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان، انہوں نے کالم لکھا دنیا اخبار میں، فاختہ کے نام سے ان کا کالم چھپتا ہے، اس میں لکھا کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رسول اللہ کے بڑے احسانات تھے، ان کے باپ پر بڑے احسانات تھے، بڑی خیر تھی، بڑی نیکی، سو دعائیں کی تھی، رسول اللہ نے مکہ پہ ان کو معاف کر دیا تھا، ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا تھا، اگر ان ساری چیزوں کا وہ خیال رکھتے، کون؟ امیر معاویہ، تو اپنے بعد اپنا وعدہ پورا کرتے۔ وعدہ کیا تھا؟ کہتے ہیں وعدہ یہ تھا کہ میرے بعد حکمران امام حسن بنے، یہ وعدہ تھا، یہ شرط تھی صلح کے وقت۔ سن لیجئے، میں نے کہا پورے ملک میں پھر بات پھیلی اور پھر علماء بولے، سب سے پہلے میں نے رد کیا، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی رحمت سے۔ مجھے کہا لوگوں نے کہ وہ بڑی منظم ہے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، جو بھی ہوتا ہے ہونے دو، امیر معاویہ کا دفاع تو ضروری ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، یہ معاہدہ نہیں ہے، تم نے جھوٹ بولا، غلط بیانی کی ہے، ضعیف روایتیں قصے کہانیاں پڑھی ہے، نہیں ہے معاہدہ امیر معاویہ کا امام حسن کے ساتھ کہ میرے بعد آپ خلیفہ ہو، یہ کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ معاہدہ ہے تو ثابت کیجیے، صحیح سند کے ساتھ معاہدہ ہو پیش کیجیے، یہ معاہدہ ہے امام حسن کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا، لائیے وہ معاہدہ۔ لیکن یہ رافضیوں کے ساتھ بیٹھ کے، کھا کے، پی کے، سفر کر کے، ان کے ملکوں کے، ان کے کھانے پینے، دعوتیں قبول کر کے، پھر انہوں نے کئی انٹرویو دیے اور میری جان چھوٹ جائے، پہلے سے زیادہ واضح ہوتی گئی بات۔ مجھے فلاں جگہ بلایا، مجھے فلاں جگہ بلایا۔ جو بندہ کسی کے پاس جاتا ہے، کسی کے کرائے پہ خرچ پر جاتا ہے، واپس آتا ہے، کچھ نہ کچھ تو بندہ نمک حلالی کرتا ہے۔ کہتے ہیں امیر معاویہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرتے، بیٹے کو اپنا ولی عہد نہ بناتے، یہ جتنیاں لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ نہ ہوتی اور دنیا میں امن ہوتا۔ اگر میں کہہ دوں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اگر بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نہ نکالتے، خیبر سے نہ نکالتے، تو یہ یہودیوں کے ساتھ ہماری لڑائی جھگڑا آج بھی نہ ہوتا، ہم اکٹھے ہوتے، تو کیا یہ جائز ہے؟ کہتا ہے میں تجزیہ دیا ہے، میں نے تجزیہ پیش کیا ہے۔ میں نے کہا اگر ایک بندہ اللہ پر، رسول اللہ پر تجزیہ شروع کر دے، صحابہ پر تجزیہ تو دے، اختیار کس نے دیا ہے کہ صحابہ پر تجزیہ؟ پھر میں نے کہا وہ تجزیے کے محتاج نہیں ہے، تو تجزیہ اپنے پاس رکھ، اللہ نے صحابہ کا تزکیہ کر دیا قرآن میں، وہ قرآنی شخصیات، وہ تاریخی شخصیات نہیں۔ ہاں جو بھی کسی تاریخ میں تجزیہ آئے گا، کسی صحابی پر آپ نے تجزیہ کرنا ہے، پہلے قرآن پڑھے، پھر محمد کی حدیث پڑھے، اپنے تجزیے کو قرآن حدیث پر پیش کرے، قرآن و حدیث پر فٹ آتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تیرا تجزیہ ہے، قبول ہے۔ قرآن و حدیث کے خلاف آتا ہے تو تاریخ کو جوتے کے نوک پہ رکھیں گے، قرآن کو مانیں گے، محمد مصطفیٰ کی حدیث کو مانیں گے۔ قرآن نے تزکیہ کر دیا ہے، اولئک هم الصادقون۔ قرآن نے کہہ دیا وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ بس ساری تاریخیں مٹ گئی، جب قرآن آ گیا، حدیث آ گیا، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، تزکیہ اللہ نے کر دیا ہے۔ بس امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم تمہارے تزکیے کو نہیں مانتے، قرآن جو کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے، وہ حق اور سچ۔ امیر معاویہ رضی اللہ یہ نہ کرتے تو پھر آج تک یہ ہوتا نہیں۔ اس طرح اعتراض تو جو مرضی پیدا، بندہ کہے اللہ انسان کو بناتے ہی نہ،
تجزیہ پیش کرو نظر اللہ سال نہ بناویا تو سار رولے ہی نہ پہن رسول اللہ یہودیوں کو وہاں سے نہ نکالتے تو یہودی ہمارے مخالف نہ ہوتے. اگر صحابی پر تزکیہ ہو سکتا ہے پھر صحابہ پر کرے. یہ قرآن میں آ گیا, حدیث میں آ گیا, تجزیے ختم ہو گئے. قرآن نے کہہ دیا, رسول اللہ نے فرما دیا کہ میں نے خواب میں اپنی آنکھوں سے معاویہ کو جنت میں دیکھ لیا, سارے تیرے تجزیے یہ ختم ہو گئے. قرآن سچ ہے, محمد کی حدیث آ گئی. یہ وہی ہے راہ. سب سے پہلے یہ تجزیے کس نے پیش کیے تھے؟ خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی صاحب. یہ تجزیہ سارا ان کا ہے, یہ تجزیہ انہوں نے پیش کیا تھا. خلافت و ملوکیت چونکہ وہ ایک کتاب تھی, تحریر تھی, ہر بندے کے دسترس میں نہیں تھی, ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا تھا. جنہوں نے پڑھی وہ متاثر ہوئے. بلکہ جب مودودی صاحب نے یہ کتاب لکھی نا خلافت و ملوکیت, تو سندھ کے ایک بندے نے خط لکھا مودودی صاحب کہ مودودی صاحب جب سے آپ نے خلافت و ملوکیت لکھی ہے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں نے امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ کہنا چھوڑ دیا. علماء ملے اور مودودی صاحب کو کہا کہ اللہ سے معافی مانگے, توبہ کرے. آپ نے سیدنا عثمان اور سیدنا امیر معاویہ کے خلاف پوری کتاب لکھ دی. اس کے بعد پھر ایک بدبخت آیا, وہ اسحاق چھالوی تھا فیصل آباد. اس نے اسی خلاف و ملوکیت نیٹ پہ میڈیا پہ لائی, تقریروں میں لائی. اس کی تحریریں تھی, اس کی تقریر تھی. پھر وہ مر گیا. اس کے بعد پھر مرزا یہ محمد علی جیل میں آیا. اس نے اسی اسحاق اور اسی مودودی کی فکر کو اس سوشل میڈیا کے دور میں ہر بندے تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کی کہ امیر معاویہ کو کسی نے پوچھا رضی اللہ عنہ کہہ دو, دل کرتا ہے تو نہیں, دل کرتا ہے تو نہ کہو. کوئی ضروری نہیں کہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے. پھر نال دلیل دیندہ ہے, حدیث کی کتابیں پڑھ لو, ابو بکر کا نام لکھے ہوئے نا رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں لکھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نال کو نہیں لکھے ہویا. کوئی ضروری نہیں ہوتا صرف محمد مصطفیٰ کا نام لویے لکھیے تے رضی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہوتا ہے. حضور تے درود لازم ہے, باقی کسی نال کوئی ضروری نہیں. ہمارا بھی یقین یہ ایمان یہی ہے کہ کسی کے ساتھ نہ بھی لکھیں رضی اللہ عنہ, گزارا تو ہو جاتا ہے, لیکن دل میں اگر ہو کہ یہ اس لائق نہیں ہے رضی اللہ تو یہ کفر ہے. مثلا آپ سیدنا ابو بکر صدیق کا نام لکھتے ہیں, ساتھ لکھتے ہیں رضی اللہ تعالی, ٹھیک ہے. اگر نہ بھی لکھ سکے تو آپ نے حضرت ابو بکر لکھ دیا, ابو بکر صدیق لکھ دیا تو کافی ہے. لیکن دل میں یہ ہو کہ یہ رضی اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے اس لیے میں نہیں لکھ رہا تو یہ کفر ہے. امیر معاویہ لکھ دیں بس ٹھیک ہے, جب ذہن میں ہو کہ رضی اللہ عنہ ساتھ نہیں لکھنا, میرا دل نہیں کر رہا, یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو رضی اللہ عنہ لکھا جائے, تو یہ ضلالت ہے, یہ کفر ہے. لکھنا ضروری نہیں لیکن سمجھنا تو ایمان ضروری. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے پر وہ ہیں. شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرما دیں, میں رسول اللہ علیہ وسلم کو سنیے بات, فرمایا جے میں نہ سنی ہوئے تو اللہ مجھے بہرا کر دے. کسی نے علی فرمایا میں نے رسول اللہ سے سن کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاویہ تو اللہ کے امینوں میں سے ایک امین ہے زمین پر. اور رسول اللہ نے دعا کی اللہ اس کو قرآن کا علم دے اور اس کو حکومت دے. یہ سیدنا علی اس روایت کے خود راوی. پہلے مودودی تھا, پھر چھالوی تھا, پھر یہ انجینئر آیا, اب یہ امیر حمزہ نکلا ہے. کس نے تجزیہ پیش کر دیا کہ نہیں بھائی وہ اہل حدیث کے روپ میں ہو یا اہل سنت کے روپ میں ہو, جو محمد مصطفیٰ کا صحابی نہیں ہے سمجھ لے کہ یہ بندہ حق پر نہیں. روپ اس کا کوئی ہو, پردہ اس کا کوئی ہو, چادر اس میں کوئی, چوکا انہیں کوئی پہنا ہو,
ہاتھ سینے پر ہوں یا ناف کے نیچے باندھے ہوں یا کھول کے ہاتھ پڑھ رہا ہو، کوئی ہو کسی فکر کا ہو، کسی مسلک کا ہو، اس کا کوئی بھی مشہور کسی مسلک میں ہو، جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہیں ہے وہ رافضی، بس اس کا نام ایک ہی ہے کہ وہ رافضی، نماز جیسے پڑھتا ہے جس طرح پڑھتا ہے کہلاتا جو ہے، رافضی وہی ہے جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہ ہو۔